بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، 9th کلاس میتھمیٹکس کا پیپر ہے۔ آبجیکٹیو سبجیکٹیو دونوں پیپرز آپ کو دکھائے جائیں گے، سالو پیپرز آپ کو دکھائے جائیں گے۔ آپ نے لازمی طور پر ان پیپرز کو کرنا ہے تاکہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کا کوئی بھی کوسچن سکپ نہ ہو۔ تو یہ آپ کے سامنے سب سے پہلے آبجیکٹیو پیپر ہے۔ اس آبجیکٹیو پیپر کے اندر آپ کو ٹوٹل 20 منٹ ملتے ہیں۔ ٹوٹل جو نمبر ہوتے ہیں وہ 15 منٹ ہوتے ہیں۔ اردو انگلش میڈیم دونوں دھیان سے دیکھیے گا اسٹوڈنٹس، تاکہ آپ کا آبجیکٹیو سبجیکٹیو سارا کلیئر ہو سکے۔ تو میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک بتاؤں گا کوسچنس کے حساب سے اور اس کے آنسرس کے حساب سے۔ تو کوسچن نمبر 1 دیکھیں، تو اس میں کوسچن نمبر 1 میں پروڈکٹ جو ہے وہ ایکس وائی اور 2 - 1 جس میں ضربی حاصل آپ نے اس کا نکالنا ہے، تو وہ کس کے برابر ہے۔ آپشن آپ کے پاس اے بھی دیا ہوا ہے، بی بھی دیا ہوا ہے، اس کے بعد یہ بھی دیا ہوا ہے، یہ بھی دیا ہوا ہے۔ اس میں آپ کا جو آپشن ہے یہ والا دیکھیں جس کے اوپر میں نے ایرو لگایا ہے، یہ آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ریڈ جو ڈاٹ ہے وہ لگا ہوا ہے، اس کو فلنگ کی گئی ہے سی کو، تو یہ آپشن جو ہے سرکل والا یہ درست ہے۔ اس کے بعد کمپلیکس نمبر جو ہے 2ab آئیوٹا پلس 1 کا اسکوائر کا حقیقی حصہ ہے، تو اس کا آپشن جو ہے وہ یہ بھی ہے 2ab، اس کے بعد -2ab -2ab آئیوٹا -2ab آئیوٹا، یہ آپشن جو ہے وہ اس کا درست آپشن ہے -2ab۔ تو یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس اس کو نوٹ کرتے جائیں، آنسرز آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر جو سی پارٹ ہے، اس کا کسی اساس پر ایک لاگرتھم ڈیش کے برابر ہوتا ہے، 1 کے ہوتا ہے، 10 کے، ای کے یا 0 کے، تو یہ اس کا آپشن جو ہے 0 کے، یہ اس کا درست آپشن ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 4 ہے 1/a - b - 1/a + b برابر ہے، کس کے برابر ہے۔ اس کے a جو ہے وہ 2a ڈیوائڈڈ بائی اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر، یا پھر 2b ڈیوائڈڈ بائی اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر -2a اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر، یا -2b ڈیوائڈڈ بائی اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر۔ تو یہ آپشن سرکل جس پہ لگایا ہے یہ درست آپشن ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ آگے دیکھیں، تو اس میں پانچواں جو کوسچن ہے 5x کی 2 - 17x/- -12y اسکوائر کے اجزائے ضربی ہیں، کون سے ہیں۔ اس کے فیکٹرز آپ نے بتانے ہیں۔ فیکٹرز میں a ہے x + 4y 5x + 3y، x - 4y اور 5x - 3y، اس کے بعد x - 4y 5x + 3y 5x - 4y اور x + 3y، تو اس میں آپشن جو سی ہے وہ اس کا درست آپشن ہے۔ یہ آپ تمام جتنے بھی ویورز ہیں وہ دیکھ لیں، یہ آپشن اس کا درست آپشن ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، چھٹا پارٹ ہے جملہ x کی 4 ڈیوائڈڈ بائی 64 میں کیا جمع کیا جائے کہ مکمل مربع بن جائے۔ اس میں 8x کی 2 ہے، -8x کی 2 ہے، یا پھر 16x² ہے، یا پھر 4x² ہے، تو یہ اس کا آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ ساتواں ہے x = 0 غیر مساوات کے حل سیٹ کا رکن ہے، کیا ہے۔ x - 2 < 0، یہ اس کا درست آپشن ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ 8 ہے 1 - 1 یہ کس 0 جو ہے یہ اس کی ویلیو دی ہوئی ہے x - 1 y + 1 = 0 0، تو یہ کس کوارٹرنٹ میں آتا ہے، اس کے آنسر کیا نکلیں گے x اور y کے، تو یہ اس کا x کی ویلیو آئے گی 1، y کی ویلیو آئے گی -1، تو یہ آپشن اس کا درست ہوگا۔ اس کے بعد آگے اگر ہم دیکھیں 9 پارٹ ایک کے تحت کے سرے ہوتے ہیں 1 2 3 4، تو 2 ہوتے ہیں، ایک شعاع کے سرے ہوتے ہیں، ایک سرا ہوتا ہے۔ متوازی الاضلاع کے مخالف اضلاع کانگروئنٹ ہوتے ہیں، کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تمام اسٹوڈنٹس، یہ 13واں ہے کس کے تحت کا ڈیش نقطہ تنصیف ہوتا ہے، اے کس کا ہے آپشن۔ اس کے بعد آگے 14 ہے 14 پارٹ، اس میں شکل دی ہوئی ہے، یہ اس کا رقبہ کیا نکلے گا 16 سینٹی میٹر کا اسکوائر۔ اس کا 15 ہے مثلث کے وسطانی ایک دوسرے کو ڈیش نسبت میں قطع کرتے ہیں 2:1، یہ اس کا آنسر درست آپشن ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو دکھاؤں گا میں سبجیکٹیو پیپر، تو ابھی دیکھتے ہیں سبجیکٹیو 9th کلاس کا پیپر۔ اس میں جو ہے یہ لانگ کوسچنز ہیں۔ سب سے پہلے جو سبجیکٹیو کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے کوسچنز آ سکتے ہیں، تو سبجیکٹیو میں یہ جو کوسچنز ہیں لانگ کوسچن کے طور پر یہ والا آپ تمام اسٹوڈنٹس 100% شورٹی ہے کہ اسی میں سے آنے ہیں، جس میں ایکسرسائز 1.5 ہے، اس کا آپ کو کوسچن جو ہے وہ 4 5 6 آنا چاہیے۔ اس کے بعد ایگزامپل ہے AB انورس = A انورس B انورس، یہ آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز ہے مشق ہے 1/6، اس کا کوسچن نمبر 1 کرنا ہے اور اس کے تمام پارٹس کرنے ہیں۔ کوسچن نمبر 2 3 4 اور جو اس کی ایگزامپل نمبر 1 ہے اور 2 ہے یہ کرنی ہے۔ ریویو ایکسرسائز آپ نے کوسچن نمبر 5 7 کے کرنے ہیں۔
اس کے بعد ایکسرسائز ہے 2.4 کوسچن نمبر 2 کرنا ہے، 3 کرنا ہے اور 3 کے ساتھ پہلا اور دوسرا پارٹ بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ایکسرسائز ہے 2.6، اس میں کوسچن نمبر 3، 4، 5 اور 6، 7 کرنے ہیں۔ ایکسرسائز 3.4 ہے، اس کے اندر ساری ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنی ہے، اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد ایگزامپل 1 اور 2 بھی کرنی ہے۔ ایکسرسائز 4.2 ہے، اس کے یہ کوسچن 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 13 کرنے ہیں اور اس کی 1، 2، 3 ایگزامپل بھی کرنی ہے۔ ایکسرسائز ہے 4.4، اس کے کوسچن نمبر 3، 4، 5، 6 کرنا ہے۔ ایکسرسائز 5.2 ہے، اس کی تمام ایگزامپلس کرنی ہے۔ 6.1 ہے، اس کا کوسچن نمبر 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10 اور 11 کرنے ہیں۔ اس کے بعد ایکسرسائز 6.2 ہے، اس کا دوسرا، 5واں، 6واں اور 8واں کوسچن جو ہے وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم دیکھ لیں تو نیکسٹ جو آپ کا اب تمام اسٹوڈنٹس ہیں 7.1 ہے، اس کی ایگزامپلس کرنی ہے۔ 17.2 ہے، اس کا کوسچن نمبر 1 کا 2 اور 3 پارٹ کرنا ہے، 2 کا 1 اور 2 کرنا ہے۔ کوسچن نمبر 3 ہے، اس کا 2 پارٹ کرنا ہے۔ کوسچن نمبر 4 کا 2 اور 3 کرنا ہے۔ ریلیٹڈ ایگزامپلس بھی کرنی ہے۔ تھیورمز اگر بات کریں، تھیورمز کون کون سے آئیں گے تو چیپٹر نمبر 12 ہے، اس کے پہلا، دوسرا، تیسرا اور چھٹا تھیورم کرنا ہے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا اور چھٹا۔ اور چیپٹر نمبر 16 ہے، اس کا تیسرا اور چوتھا تھیورم جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور پریپیئر کرنے ہیں۔ کوشش کریں تمام تھیورمز جو ہیں وہ چیپٹر نمبر 12 اور 16 کے کوشش کریں کرنے کی۔ اور اس کے بعد نیچے دیے گئے سوالات میں سے کوئی سے 2 سیکشن کو تیار کرنا ہے۔ یہ سیکشن 1 اور سیکشن جو ہے اس میں سے آپ کو 2 سوال جو ہیں وہ پورے آنے چاہیے۔ اس کے اندر یہ دیکھیں اے جو ہے اس کی ویلیو دی ہوئی ہے، بی کی بھی دی ہوئی ہے، ویریفائی کریں۔ یہ آپ نکالنا ہے اے بی انورس از اکول ٹو بی انورس اے انورس۔ اس کے بعد اس کو آپ نے سمپلیفائی کرنا ہے، یہ کوسچن ہے۔ اس کے بعد آپ تمام اسٹوڈنٹس کو نیچے دیکھیں، سالو کرنا ہے اس کو لینئر انورژن میٹرکس انورژن میتھڈ سے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایکسرسائز ہے آپ کے لیے 2.6، یہ 2.6 جو ہے یہ آپ نے کرنی ہے۔ اس کے کوسچن نمبر 2، 1، 2، 3 پارٹ کرنے ہیں۔ 3.2 کو ایکسرسائز اس کا کوسچن نمبر 3 اور 6 کرنا ہے۔ 3.3 ہے، اس کا کوسچن نمبر 1 کرنا ہے۔ 4.1 ایکسرسائز اس کا 3.4 کرنا ہے۔ یہ 9th کلاس میتھمیٹکس، 9th میتھ جو ہے یہ اس کا پیپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ایکسرسائز 4.2 ہے، اس کا کوسچن نمبر 1 کرنا ہے۔ ایکسرسائز 4.4 ہے، اس کا کوسچن نمبر 1 کرنا ہے۔ ایکسرسائز 5.1 ہے، اس کا کوسچن نمبر 3 اور 4 کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایکسرسائز 5.3 ہے، اس کا کوسچن نمبر 1 کرنا ہے۔ ایکسرسائز 6.1 ہے، اس کا کوسچن نمبر 1 اور 4 کرنا ہے۔ ایکسرسائز 6.3 ہے، کوسچن نمبر 1 کا 1، 2، 3 پارٹ، یہ تینوں پارٹ پہلے تینوں پارٹس کرنے ہیں کوسچن نمبر 1 کے۔ 7.2 کے دیکھیں گے تو کوسچن نمبر 2 کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا پارٹ کرنا ہے۔ 9.1 ایکسرسائز کے نوٹ کریں، کوسچن نمبر 1 جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے۔ 9.3 میں کوسچن نمبر 1 آپ کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایکسرسائز 15 کی تو اس کے ریویو کے اندر کوسچن نمبر 2 آنا چاہیے۔ 16 میں ایکسرسائز کے ریویو کوسچن نمبر 2 آنا چاہیے۔ ایکسرسائز 17.1 ہے، اس کا کوسچن نمبر پہلا اور دوسرا اور تیسرا آنا چاہیے۔ اگر ہم سیٹ بی ہے تو یہ آپشنل سبجیکٹ ہے، اس کے اندر ایکسرسائزز یہ آپ کے سامنے ہیں، یہ آپ نے ہر صورت کرنی ہے اور ان کے کوسچن نمبر اور ساتھ پارٹس بتائے ہوئے ہیں، یہ آپ نے کرنی ہے۔ 3.1 کر لیں، اس کا کوسچن نمبر 1.2 کر لیں، 1 اور 2، اس سے 4.3 کوسچن نمبر 2 سرو کر لیں۔ 5.4 ہے، 1، 4، 5، 7 کر لیں۔ 8.1 ہے، اس کا تیسرا چوتھا کر لیں۔ 9.2 ہے، تیسرا چوتھا پانچواں 10واں کر لیں۔ 17.1 ہے، اس کے یہ والے پارٹ جو ہیں 1 کے اور 2 کے کر لیجئے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ جو ڈیفینیشنز ہیں وہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، جو آپ کو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں، یہ والی کرنی ہے۔ ریڈیکل اور رینڈیکینڈ میں تعریف کرنی ہے۔ ریڈیکل کے انڈیکس سے کیا مراد ہے، واٹ از مینٹ بائی کریکٹرسٹکس اینڈ وینٹیسا۔ اس کے بعد ضد لاگرتھم کی تعریف کریں، یعنی اینٹی لاگرتھم کی تعریف کریں۔ اس کے بعد بولین جیومیٹری کی تعریف کریں۔ ہم نکات غیر ہم نکات میں کیا فرق ہے، سپلیمنٹری کمپلیمنٹری اینگلز میں کیا ڈفرینس ہے۔ اس کے بعد مثلث سے کیا مراد ہے، تنصیف سے کیا مراد ہے، اور زنکا کی تعریف کرنی ہے۔ مسئلہ فیصلہ اور اس کیا ہوتا ہے کہ شکل کے رقبے سے کیا مراد ہے۔ مثلث کے محصور ماثر ذرا کو بیان کریں۔ مثلث علاقہ کے اندر مثلث کے اندرونہ زاویہ سے کیا مراد ہے۔
یہ آگے شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ آپ کا سیٹ اے جو ہے 99% اس میں سے آتا ہے. ایکسرسائز 1.1 ایکسرسائز کے اندر کوسچن نمبر 3 جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. 1.3 کے اندر کوسچن نمبر 3 موسٹ امپورٹنٹ ہے. 1.4 میں کوسچن نمبر 3 موسٹ امپورٹنٹ ہے. 1.5 کوسچن نمبر 2.3 کا کوسچن ہے. کوسچن نمبر 3 ہے 2.5 ایکسرسائز کا. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہے جو آپ کو آنے چاہیے. اس کے بعد یہ کچھ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیفینیشنز کر لیں. یہ ٹرانسپوز کالم کی، تناسب کی، عمودی مرکز جسے ایک آرتھو سینٹر ٹرائنگل کہتے ہیں، مسئلہ فیصہ عورت، متوازی الاضلاع جسے پیرالوگرام کہا جاتا ہے، مترتب جوڑے کیا ہوتے ہیں، مسلسل علاقے کی تعریف کرنی ہے. یہ تعریفیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو چھوڑنی کسی صورت نہیں ہے. اس کے بعد نیچے جو ہے ذوفیکل کیا ہوتا ہے، ریڈیکل مساوات، لینئر مساوات، مربع مساوات، سمیٹرک، سکیو سمیٹرک، یہ ساری آپ نے کر لینی ہے. تو یہ ہے جی آپ کا پیپر. انشاءاللہ سارا پیپر اسی میں سے آنا ہے. خان ٹیچنگ کے ساتھ ٹچ رہیں گے تو آپ کو ہر ایک امپورٹنٹ پیپر کی متعلق اپڈیٹ ملتی رہے گی. خان ٹیچنگ کے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.